ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 18ویں پارے کے اہم مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون مکمل ہے اور آگے سورہ نور بھی مکمل ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ سورہ الفرقان کا ہے۔ تو یہاں سورۃ المؤمنین سے آغاز کرتے ہیں، مؤمنون سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن 18ویں پارے کے آغاز میں سورہ مؤمنون میں کے شروع میں مومنوں کی کچھ صفات بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باتیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی کہ فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہ مومنوں کی صفات ہے، نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، برائیوں سے دور رہنا، یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ اگر یہ اپنائیں گے تب بھی بندہ مومن ہے نا، ورنہ مومن تو نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، مومن جو ہوتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، لیکن اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں سے کہ ان پر ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ جب جہاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کافروں کے خلاف جنگ ہوتی ہے، تو اس میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اس میں جو عورتیں حاصل ہوتی ہیں وہ لونڈیوں کہلاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو تمہاری بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ، یعنی کہ کسی اور کی طرف وہ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ کوئی اور کام کرے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ خواہ وہ لواطت کرتے ہوں، خواہ وہ استماع بالید کرتے ہوں، یا وہ متع کرتے ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جو اللہ کے نیک اور مومن بندے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی وعدے پورے کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اوپر بھی نمازوں کا ذکر تھا، یہاں بھی نمازوں کا تاکیدی حکم، یعنی نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے۔ کس کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے مالک ہوں گے۔ فردوس کسے کہتے ہیں؟ جنت الفردوس کو۔ ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے اعلیٰ قسم کی جنت ہے، سب سے بڑی اور بہترین قسم کی جنت ہے، اس میں سے نہریں پھوٹتی ہیں، آگے باقی یعنی کہ جنتوں کے اندر بھی جاتی ہیں۔ تو آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے انسان کے حوالے سے بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو جو ہے وہ ایک مٹی کے ساتھ پیدا کیا، یعنی پہلا انسان مٹی سے پیدا ہوا تھا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کے بعد نطفے سے اس کی نسل کو آگے چلایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر نطفہ جو ہے وہ بن گیا علاقہ، یعنی کہ ایک جو ہے وہ پہلے خون، یعنی خون کا ایک لوتھڑا بن گیا چھوٹا سا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر جو علقہ تھا وہ مضغہ بن گیا، ایک چھوٹا سا یعنی کہ گوشت کا ٹکڑا بن گیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس کے اندر ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ فَقَذَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترتیب کے ساتھ پیدا فرما دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ برکتوں والا جو احسن الخالقین، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھ لیں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی۔ آگے جو ہے وہ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 23 میں تذکرہ فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کی اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے جا کے لوگوں سے کیا کہا؟ یا قوم، میری قوم، اعبدوا اللہ،
ایک اللہ کی بات کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ ہر نبی نے جا کر سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، یہ 28 نمبر آیت ہے، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب تم اور تمہارے ساتھی جو ہیں وہ کشتی کے اوپر سوار ہو جائیں، پھر کون سی دعا کرنی ہے؟ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، آپ نے کہنا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما دی۔ اگلی آیت میں ایک اور یعنی کشتی میں سوار ہونے کی دعا ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے جب کشتی میں سوار ہوں تو آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر جو ہے وہ 51 ہے 51، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، یا ایھا الرسل، اے تمام رسولوں، اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کلو، کھاؤ، من طیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھی پاکیزہ چیزیں، حلال طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر تمام لوگوں کو سے بھی کہا کہ تم جو ہے وہ حلالا طیبا کھاؤ، اور آگے جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر بھی فرمایا کہ تم کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ تو یہاں ایک ہی حکم، یعنی وہی رسولوں کو بھی حکم ہے، مومنوں کو بھی حکم، سارے انسانوں کو بھی حکم ہے حلال کھانے کا، اس کے باوجود لوگ حرام کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مومن بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں آیت نمبر 57 سے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اللہ تعالیٰ کے جو نیک مومن بندے ہیں وہ اپنے رب کا بہت زیادہ خوف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ہر معاملے میں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، شرک سے بچتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو ان کو دیا گیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں اور سبقت لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار فرمائے، آمین۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ دعا کیا کرو، یہ آیت نمبر 97 ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ اللہ مجھے جو ہے وہ شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھنا، اور یہ کہ وہ مجھے گھیر لیں اس سے محفوظ رکھنا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی برا خواب آ جائے، رات کو ڈر جائے خواب کے اندر، تو جب وہ اٹھے تو 3 مرتبہ دھتکار دے بائیں طرف، اور یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من الشر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر، اس طرح دعا ہے۔ اس کے اندر یعنی کہ یہی آگے الفاظ آتے ہیں، تو اس کے اندر آتا ہے کہ اے اللہ مجھے شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھنا، اور اس بات سے کہ وہ مجھے گھیر لیں۔ یہ جو سورہ مومنون ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ تمہیں ہم نے عبث ہی پیدا فرمایا، بیکار پیدا فرمایا، اور تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر نہیں جانا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا، عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر بھی جانا اور اس کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ اس سورت کی بالکل آخری آیت جو ہے 118 نمبر آیت، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ بڑا پیاری دعا ہے، مغفرت کی دعا، مجھ پر رحم فرما دے، اے رب العالمین مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو یہ دعا بڑی پیاری ہے، ہر وقت ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور رمضان میں تو خاص طور پر زیادہ پڑھنی چاہیے۔ آگے جو ہے وہ سورہ نور ہے، سورۃ النور جو ہے اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها، ہم نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کر دیا ہے،
اس کے احکام فرض ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کون کون سے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے؟ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو اس کو 100 کوڑے مارو، ٹھیک ہے نا. یہ کس کے لیے ہے؟ جو غیر شادی شدہ زانی ہو. حدیث کے مطابق آتا ہے کہ جو غیر شادی شدہ زانی ہو اس کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے ملک بدر کر دو. اور جو شادی شدہ ہو کر بھی زنا کرے تو اس کو کیا کرو؟ رجم کر دو، پتھر مار مار کر مار دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے بھی ہیں، ان کو پتھر مار مار کے مارا گیا ہے. پھر آگے اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف فرماتے ہیں کہ الزانی لا ینکحu الا زانیۃ او مشرکہ. جو زانی مرد ہوتا ہے وہ زانیہ عورت یا مشرکہ سے ہی شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور جو زانیہ عورت ہوتی ہے وہ بھی کسی مشرک سے یا کسی زناکار سے ہی آگے نکاح کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. وحرم ذالک علی المؤمنین، مومنوں پر وہ حرام ہے. مومنوں کے لیے جائز نہیں کسی زانیہ عورت سے شادی کرے یا اپنی بچیوں کی شادی کسی زانی مرد سے کرے. آگے فرمایا والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامنہ نیک عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر اس پر 4 گواہ نہیں پیش کرتے. 4 گواہ جو کہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے، تو وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتے، پھر کیا کرو؟ فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، ٹھیک ہے نا. 80 کوڑوں کا حکم ہے ان کے لیے. اور ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ان کی کبھی شہادت قبول نہیں کرنی، گواہی قبول نہیں ہونی. واولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے. آگے جو ہے وہ اس سورت کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. جب تم نے وہ بات سنی تو کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں اس بارے میں بات کرنے کا حق نہیں ہے؟ سبحانک، تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو یعنی کہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ کون سی بات ہوئی تھی؟ یہاں قرآن پاک میں ذکر نہیں، لیکن حدیث کے، کیونکہ حدیث جو ہے قرآن کی تفسیر کرتی ہے اور حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ منافقوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ تھی ان پر کچھ الزامات لگا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں فرمایا کہ انہوں نے تو ایک افواہ پھیلائی تھی لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، اپنی طرف سے ایک گھڑ کے افواہ پھیلائی تھی ان کی بےزتی کرنے کے لیے. تو جو مومن بندے تھے ان کو تو چاہیے جب وہ سنتے تو کہتے ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، آئندہ کبھی ایسا کام نہ کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو تو کبھی ایسا کام نہ کرنا، ٹھیک ہے نا. کسی بھی عورت کے بارے میں کہ اس کو ایسے ہی اس کی پگڑی نہ اچھال دینا، ٹھیک ہے نا، اس کی عزت کے ساتھ نہ کھیلنا، یہ کبھی کام نہ کرنا مومن ہو تو، ٹھیک ہے نا. مومنوں کو چاہیے اس کام سے دور رہیں. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ آئندہ جو بھی کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا کرے گا وہ مومن نہیں ہے، ایسی بات بھی کرے گا وہ مومن نہیں ہے. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ہم مومن ہیں باقی مسلمان ہیں، نعوذ باللہ. حالانکہ جو مسلمان پکا ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان والا ہوتا ہے. تو وہ اپنے وہ گروہ جو فرقہ کیا کہتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو برا بھی کہتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسی بات نازل فرما دی 1400 سال سے ہے اور قیامت تک اسی پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے. تو آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یعنی کہ مردوں سے، کہ تم جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پہلے کس کو حکم دیا گیا؟ مردوں کو. پھر آگے کیا ہے اگلی آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. پھر آگے فرمایا اپنی مومنہ نیک عورتوں سے بھی یہ کہہ دیجئے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو. ہمارے یہاں ویسے لوگ یہی سمجھتے ہیں شاید عورتوں کے لیے حکم ہے پردے کا. دیکھیں عورتوں کے لیے پردے کا اپنے آپ کو چھپانے کا، اور مردوں کے لیے کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کا. یہ پہلے حکم مردوں کو دیا گیا، تو مردوں کے لیے بھی وہ حکم ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور نگاہوں کو نیچے. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ مرد جو ہے نا کسی عورت کی طرف دیکھے نا تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. عورت جتنی مرضی مردوں کی طرف دیکھتی رہے نا اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو منع فرمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. دونوں سے فرمایا کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور نگاہوں کو نیچی رکھو. آگے جو ہے وہ اسی صورت کے اندر آیت نمبر
36 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی حسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ایسے گھر بھی موجود ہیں جہاں پر رہنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو نہ تو تجارت اور نہ کوئی اور معاملات ان کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوۃ، اور نہ ہی زکوٰۃ سے اور نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ تجارت اور کام کرتے ہیں، اپنے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں، نماز سے ان کو کوئی کاروبار کوئی معاملات نہیں روک سکتے، زکوٰۃ سے نہیں روک سکتے، اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنائے، آمین۔ آگے جو ہے وہ اسی صورت کی آیت نمبر یہاں پر ہے آیت نمبر 51 ہے 51۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، وہ لوگ فلاح پا جاتے ہیں جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے مان لیا اور ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اطاعت کی فرمانبرداری کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین، مومن کا قول تو یہ ہوتا ہے جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کیا مطلب؟ اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے۔ رسول کی طرف بلانے کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی ہے۔ جب اسے قرآن و حدیث بتائی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ لیحکم بینہم، تاکہ اس کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا، میں نے اطاعت کی، میں نے فرمانبرداری کی، میں نے مان لیا حکم کو۔ وہ آگے سے چونچرا نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا یار میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، یا وہ کہتا ہے نہیں جی وہ فلاں اس طرح کر رہا ہے تو میں بھی اس طرح کروں گا، بلکہ اس کو جب بتایا جاتا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا، تو وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ فلاں جو ہے لوگ اس طرح کہتے ہیں، فلاں مولوی ایسے کہتے ہیں، فلاں امام ایسے کہتا ہے، نہیں، وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے جو ہے وہ مزید اسی صورت کے آخر کے اندر یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت میں 63 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کسی کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈر جانا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ، کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی عذاب علیم آ جائے، ٹھیک ہے نا، انہیں عذاب علیم اور فتنے سے ڈر جانا چاہیے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اس کے آگے سورۃ الفرقان شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للمؤمنین نذیرا، پاک ہے وہ ذات، بڑی بابرکت والی ذات ہے، نزل الفرقان، جس نے فرقان نازل فرمایا۔ فرقان سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، سچ اور جھوٹ میں فرق کر دینے والا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم خود ایک فرقان ہے، اور اس صورت کا نام بھی فرقان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن یعنی کہ فرق کر دینے والی کتاب نازل فرمائی علی عبدہ، اپنے نیک بندے پر، یعنی اپنے خاص بندے پر، یہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام انسانیت کو تمام جہان کے لوگوں کو ڈرایا جا سکے، یعنی سمجھایا جا سکے، نصیحت کی جا سکے۔ تو آگے جو آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کا ایک اعتراض نقل فرمایا ہے۔ کافر کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہو سکتا ہے جو کھانا کھاتا ہے، جو بازاروں کے اندر چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ ہوتا، نصیحت کرتا لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے کافر۔ تو اس اعتراض کا جواب کیا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ اس پارے کی 18ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ سارے کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ سارے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ کھانا کھانا تو انسان کی ایک یعنی کہ خوبی سمجھ لے یا ایک ضرورت سمجھ لے، ٹھیک ہے نا، یہ تو سارے سب کے ساتھ ہے، سارے نبی جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے جو کھانے پینے سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نہ کھانے کی حاجت نہ پینے کی، بلکہ وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھانے کی ضرورت اس کو کسی چیز کی بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بازاروں کے اندر چلتے پھرتے، لہٰذا یہ اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے، یعنی کہ آزمائش بنایا۔ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کیا اس پر تم صبر کرتے ہو یا نہیں، اور وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب خوب دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس پارے کا اختتام ہوا۔ کل انشاءاللہ 19ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔